گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین الی یوم الدین و الی غیر النہایہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں عظمت قرآن کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے چند منٹ لب کشائی کا شرف حاصل کروں گا۔ اس سے قبل ہم اور آپ آئیں مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب کے آقا و مولا حضور پر نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ ہمارے آقا جس دور میں اس خاکدان گیتی پر جلوہ فگن ہوئے وہ دور جاہلیت تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام میں عرب کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اپنی زبان پر ناز تھا، انہیں اپنے انداز تکلم پر ناز تھا۔ وہ اپنی قوت گویائی کی بنا پر پوری دنیا کے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے تمام روحانی اور جسمانی امراض کا نسخہ شفا رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ماحول میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے قرآن کریم کو رکھا، قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، تو عرب کے فصحاء اور بلغاء کی زبانیں خاموش رہ گئی، وہ گونگے پڑ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کا نقشہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت نے کھینچا تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اہل عرب کے سامنے پڑھ کر سنایا تو اہل عرب کے سامنے صرف دو ہی آپشن تھا، یا تو وہ قرآن کے کلام الہی ہونے کا اقرار کر کے مشرب با اسلام ہو جاتے، یا تو وہ لرزہ بر اندام ہو کر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے آگے اپنی عاجزی کا اعلان کر دیتے۔ ان کے سامنے صرف دو ہی آپشن تھا، یا تو وہ قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کریں، یا تو قرآن کی عظمت فصاحت و بلاغت کے سامنے اپنی عاجزی کا اعلان کریں۔ چنانچہ آپ کتب تواریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں نے قرآن کی تلاوت سن کر اسلام کو قبول کیا، قرآن پاک کی تلاوت سن کر وہ متاثر ہوئے اور اسلام وہ قبول کیے۔ حضرت جبیر بن مطعم
بہت بڑے فصیح اور بلیغ مانے جاتے تھے۔ ایمان لانے سے قبل انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دی۔ سرکار نماز فجر میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بغور کلام ربانی سنتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من اضافہ، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں مجھے ایسا احساس ہوا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کا عذاب میری طرف آ رہا ہے جو مجھے پکڑ لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، انہوں نے کلام ربانی کو سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، کفر کا اندھیرا دل سے جاتا رہا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے اللہ نے اسلام کو جو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، یہ ایک الگ باب ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب اسلام لے آئے تو مسلمانوں کا 40واں عدد مکمل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ابتدائی اسلام میں مسلمان چھپ چھپ کر رہا کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اگر سچا ہے تو ہم کب تک پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگوں کے دین کے احکام چھپے طور پر پوشیدہ طور پر لوگوں کو بتاتے رہیں گے؟ یا رسول اللہ، ہمیں میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا مشورہ قبول فرمایا اور پھر پورے طور پر مسلمان آزادانہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ علل اعلانیہ اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم بڑے جری اور بہادر تھے۔ رسول اللہ کی محفل ہوتی، سرکار منبر سے خطاب فرماتے، سرکار کی مجلس میں اگر کوئی ادنا سی گستاخی کر دیتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا کام تمام کر دوں، اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر فاروق اعظم نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی تو مشرف با اسلام ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا خطیب اعظم تھا، صرف نام کا ہی خطیب نہیں، بہت بڑا ساحر البیان اور فصیح اللسان شخص تھا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو خوف سے اچھل پڑا اور صنادید قریش کے پاس جا کر کہنے لگا، روسائے قریش کے پاس جا کر کہنے لگا، با خدا محمد عربی جو کچھ کہتے ہیں، ان کے زبان اطہر سے جو کچھ نکلتا ہے، نہ تو وہ شعر ہے، نہ تو وہ جادو ہے، نہ تو کہانت ہے، اور ان کے ایک ایک لفظ میں ایسی پرتاثیر لذت اور لرزہ بر اندام کر دینے والی ہیبت ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے اور قلوب میں خوف خدا کا سیلاب لاتی ہے۔ با خدا محمد عربی کے ایک ایک لفظ کا ہمارے پاس جواب نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کفار مکہ، مشرکین مکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور وہ اپنے طور پر شاید یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم محمد عربی کو مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے تو لوگ ان کے پاس جھٹیں گے نہیں، لوگ ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ گویا اہمیت گھٹانے کے لیے مجنون کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے۔ اس وقت کے بہت بڑے حکیم اور طبیب حضرت زماد بن سالبہ اسلام لانے سے قبل مکہ ان کا آنا ہوا۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے تحت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جب انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے اور ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جماعت ہے،
تو انہوں نے یہی گمان کیا کہ لگتا ہے محمد مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے اس زمانے میں جو کوئی پاگل رہتا ہے تو اس کے پیچھے بچوں کی ٹولیاں دوڑتی ہے، بچے دوڑتے ہیں، میں یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ محمد عربی کا گزر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جماعت ان کے پیچھے ہے، تو انہوں نے گمان کیا کہ واقعی محمد مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر یہ جرات بھی پائی، ہمت بھی پائی، رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے محمد عربی، میں ایک اچھا طبیب اور حکیم ہوں، جنون کا علاج جانتا ہوں، اور صرف علاج جانتا ہی نہیں ہوں، میں آپ کا علاج کر بھی سکتا ہوں۔ محمد عربی اگر اجازت ہو تو میں آپ کے جنون کا علاج کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی۔ اس قدر حضرت زماد بن ثعلبہ پر اثر ہوا کہ ان کا بیان ہے کہ مجھ پر اس قدر رقت طاری ہوئی، اس قدر قرآن کریم کی تلاوت کا اثر ہوا کہ میں فوراً اسلام میں داخل ہوا۔ اور پھر حضرت زماد بن ثعلبہ نے اہل مکہ کو، کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے مکہ کے لوگوں سنو، محمد عربی دیوانہ نہیں ہے، محمد عربی پاگل نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے کلام میں اس قدر فصاحت و بلاغت پائی جا رہی ہو، جو اتنے فصیح اور بلیغ انداز میں گفتگو کر رہا ہو، وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ اے اہل مکہ، دیوانہ تم ہو، پاگل تم ہو، محمد عربی دیوانہ نہیں ہے، محمد عربی مجنون نہیں ہے۔ اسی طرح سے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار نے تقریر کی اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پر، اور اپنے دعوے میں جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سنائی تو بادشاہ پر جو رقت طاری ہوئی ہے کہ بادشاہ کا دل مسلمانوں کے لیے نرم ہو گیا اور اس نے بخوشی مسلمانوں کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے واقعات سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، کہ اس زمانے میں جو ایک بار قرآن کی تلاوت سن لیا کرتا تھا، جو قرآن پاک کو پڑھتا ہوا سن لیا کرتا تھا، اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا تھا، وہ اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ رب العزت آپ کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور 10 گناہ آپ کے نامے اعمال سے مٹاتا ہے، یعنی 10 پلس ہوتا ہے اور 10 مائنس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم یہ ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، جو اس کو پڑھے گا اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے 30 گناہ اس کے نامے اعمال سے مٹائے گا۔ آپ قرآن پاک کا ایک صفحہ تلاوت کریں، ایک سورہ تلاوت کریں، ایک پارہ تلاوت کریں اور اندازہ لگائیں ایک سورہ میں کتنے حروف ہوتے ہیں اور پھر اللہ آپ کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ ایک سورت کے حروف کو گن بھی سکتے ہیں، بلکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہے، اس لیے کہ مفسرین کرام کا ہم پر اتنا احسان ہے، انہوں نے سورتوں کے ایک ایک حروف کو گن ڈالا ہے اور اپنی اپنی تفسیر میں لکھ دی۔ آپ تفسیر کی کتاب پڑھیں، آسانی کے لیے کنز الایمان مطالعہ کریں اور اس پر جو صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت کی تفسیر ہے اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے حروف ہیں، یہ سورہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ اسی طرح سے الحمد شریف یہ کون سی سورہ ہے، مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے حروف ہیں، آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اللہ آپ کو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کریم کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت فصاحت و بلاغت ہے کہ بڑے بڑے فصحا اور بلغا جو ہے ان کی زبان قرآن کریم کے آگے نہ چل سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے کہ جو قرآن کا معلم ہے، جو قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے، جس نے خود قرآن سیکھا ہے وہ سب سے بہتر ہے اور قرآن کا سیکھنے والا سب سے بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں قرآن اچھے طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے،
ہمیں قرآن اچھے طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی تبلیغ عام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔